السلام علیکم سامعین، چینل عظیم ہستیاں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حاضر ہے اپنی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس کے مصنف ہیں جناب محمد حسین ہیکل صاحب۔ سامعین، شمالی عرب کے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین قبائل خالد بن ولید کی فوج کشی کے نتیجے میں خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر کے دوبارہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان قبائل کی حدود عرب کے شمال مشرقی حصے سے شروع ہو کر انتہائی مشرق میں خلیج فارس تک اور وہاں سے نیچے اتر کر مکہ کے جنوب مشرق تک پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ جب ابو بکر نے زمانے خلافت سنبھالی تھی تو ان کا دائرہ اقتدار مدینہ، مکہ اور طائف کے درمیان ایک چھوٹے سے مثلث نما خطے تک محدود تھا۔ مدینہ کے شمالی علاقے کے قبائل کی بغاوت نے بنی اسد اور بنی حنیفہ کی طرح خطرناک رنگ اختیار نہ کیا اور دومت الجندل کے سوا باقی تمام علاقوں نے کسی خاص قسم کی جدوجہد کے بغیر آسانی سے ابو بکر کی اطاعت قبول کر لی۔ دومت الجندل کا حاکم اس زمانے میں عقید رکندی تھا۔ وہ بدستور اسلامی حکومت کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ آخر عراق کی فتوحات کے دوران میں خالد بن ولید نے اسے زیر کیا۔ جہاں تک جنوبی علاقے کا تعلق ہے، وہاں کے قبائل نے شمالی علاقہ کے واقعات سے مطلق نصیحت حاصل نہ کی اور بدستور ابو بکر کے خلاف بغاوت پر آمادہ اور ارتداد پر جمے رہے۔ اسی سبب سے جنوبی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان مدت دراز تک جدال و قتال کا سلسلہ جاری رہا۔ جنوبی علاقہ جو نفس عرب پر مشتمل ہے، خلیج فارس سے یمن کے شمال میں بحر احمر تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں بحرین، عمان، مہر حضرت موت، کندہ اور یمن کے صوبے واقع ہیں۔ مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں تک آنے جانے کے لیے مذکورہ بالا تمام صوبوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تمام صوبے خلیج فارس، خلیج عدن اور بحر احمر کے ساحلی علاقوں پر واقع ہیں، اور یمن کے سوا باقی تمام کی چوٹیاں بہت کم ہیں، اور یمن کے سوا باقی تمام کی چوڑائی بہت کم ہے، اتنی کم کہ ان کی حدود اور ساحل بحر کا فاصلہ چند میل کا ہے۔ عرب کا سارا جنوبی علاقہ جو ان صوبوں کو گھیرے ہوئے ہے، ایک خوفناک لک و دک صحرا پر مشتمل ہے جسے عبور کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ اس صحرا کو دیکھ کر آج بھی اسی طرح دہشت طاری ہو جاتی ہے جس طرح پہلے زمانوں میں ہوتی تھی۔ اسے ربع الخالی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان صوبوں کے محل وقوع پر ایک نظر ڈالنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں ایرانی اثر و نفوذ بہت آسانی سے راہ پا سکتا تھا۔ شمالی اور جنوبی علاقوں کے مابین آمد و رفت کا سلسلہ بے حد دشوار تھا، کیونکہ درمیان کی ہولناک اور ویران صحرا کو قطع کرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ حجاز سے عمان و بحرین تک پہنچنے اور عمان و بحرین سے حجاز تک جانے کے لیے طول طویل ساحلی علاقہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس لحاظ سے بحرین، عمان، حضرت موت اور یمن کے مشرقی و جنوبی صوبے حجاز کے شمالی علاقے سے تقریباً کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایرانی شہنشاہی نے ان علاقوں پر توجہ مبذول کی اور یہاں اپنا اقتدار قائم کیا۔ ہم یہاں پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ یمن بدحان کے اسلام قبول کرنے تک ایرانی عملداری میں شامل رہا۔ بدحان ابتدا میں کسریٰ کی جانب سے اس علاقے کا عامل تھا۔ اسلام لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدستور یہاں کا حاکم مقرر کیے رکھا۔ بحرین اور عمان بھی ایرانی عملداری میں شامل تھے، اور کثیر التعداد ایرانیوں نے بحرین اور عمان میں سکونت اختیار کر کے انہیں اپنا وطن بنا لیا تھا۔ اس وجہ سے ایرانی اقتدار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کبھی سلطنت ایران کو عربوں کی جانب سے بغاوت کا خطرہ ہوتا اور عرب ان کے اثر و اقتدار کو زائل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان ایرانی نژاد لوگوں سے کام کر کے اس بغاوت کو فروغ کر دیتی اور آزادی کی جدوجہد کو ناکام بنا دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عرب کے جن علاقوں کو سب سے آخر میں اسلام لانے کی توفیق ملی وہ عمان اور بحرین کے علاقے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں سب سے پہلے اول ارتداد اختیار کیا، مگر جب سخت جنگوں کے بعد فتنہ ارتداد پاش پاش ہو گیا اور اہل عرب دوبارہ ایک دینی اور سیاسی وحدت پر جمع ہو گئے تو یہی لوگ تھے جو سخت مجبور ہو کر سب سے آخر میں اسلام لائے۔ ان علاقوں میں جنگ جہائی ارتداد کی زمانہ وقوع کے متعلق مورخین میں خاصا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جنگیں 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ 12 ہجری میں۔
پھر بھی یہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ بہرحال یہ امر مسلم ہے کہ یہ جنگ ابو بکر کی خلافت کے اوائل سے شروع ہوئی اور اس وقت تک ختم نہ ہوئی جب تک سارے عرب نے کاملاً ان کی اطاعت قبول نہ کر لی۔ ابتدا شمالی عرب سے ہوئی اور وہاں کے مرتدین کا قلع کما ہونے کے بعد جنگوں کا رخ جنوبی علاقے کی طرف پھر گیا۔ جغرافیائی محل وقوع کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ جنوبی علاقوں میں سرگرمیوں کی ابتدا وہ یا تو بحرین سے کرتے اور عمان، مہرہ، حضرموت کے علاقوں کو زیر کرتے ہوئے یمن تک پہنچ جاتے، یا اپنی کارروائی یمن سے شروع کرتے اور حضرموت، مہرہ اور عمان کے لوگوں کی سرکوبی کرتے ہوئے ان کارروائیوں کا اختتام بحرین پر کرتے۔ تمام حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے بحرین سے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا مناسب خیال کیا، کیونکہ اول تو بحرین یمامہ سے بالکل نزدیک تھا اور یمامہ میں اقربا کے مقام پر وہ ابھی بنی حنیفہ کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی دھاک تمام قبائل عرب پر بیٹھ چکی تھی۔ دوسرے یمن کے مقابلے میں یہاں سے کارروائی کا آغاز کرنا نسبتاً سہل بھی تھا۔ اگر یہاں کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس کا اثر دوسرے قبائل پر پڑنا لازم تھا۔ پھر بھی اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بحرین پر مسلمانوں کا تسلط کسی خاص کوشش کے بغیر ہو گیا تھا۔ بحرین اصل میں حجر سے ملحق ایک تنگ ساحلی پٹی ہے جو خلیج فارس کے کنارے سے قطیف سے عمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر تو صحرا اس پٹی کو قطع کرتا ہوا خلیج تک پہنچ گیا ہے۔ شمال مغربی جانب سے وہ یمامہ سے ملحق ہے۔ یمامہ اور بحرین کے درمیان اونچے نیچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے جسے عبور کرنا چندہ دشوار نہیں۔ ربیہ کے قبائل بنی بکر اور بنی عبد القیس کا قیام بحرین اور حجر کے علاقوں میں تھا۔ ان علاقوں میں تاجروں کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندوستان اور ایران سے آئے تھے اور دریائے فرات کے دہانے سے عدن تک ساحلی علاقے تک کے درمیانی خطے میں آباد ہو گئے تھے۔ ان تاجروں نے یہاں کے مقامی باشندوں سے سلسلہ ازدواج بھی قائم کر لیا تھا اور ان سے جو نسل پیدا ہوئی تھی اسے البنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بحرین کے علاقے کا ایک بادشاہ ایک عیسائی منظر بن ساوی العبدی تھا۔ 9 ہجری میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد علا بن حضرمی کو اس کے پاس بھیجا تو یہ اسلام لے آیا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدستور بحرین کا حاکم مقرر کیے رکھا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو بھی دین حقہ کی دعوت دینی شروع کی اور جارود بن معلہ کو دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ جارود نے مدینہ پہنچ کر اسلامی تعلیمات اور احکام سے واقفیت حاصل کی اور اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا کام شروع کر دیا۔ جس مہینے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اسی مہینے منظر بن ساوا کا بھی انتقال ہوا اور عرب کے دوسرے علاقوں کی طرح بحرین والے بھی سب کے سب مرتدد ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الجی علا حضرمی کو بحرین سے نکلنا پڑا، لیکن جارود بن معلہ عبدی بدستور اسلام پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم بنو عبد القیس سے ارتداد کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے۔ جارود نے پوچھا تم جانتے ہو محمد سے پہلے بھی اللہ اپنے انبیاء کو معبوس فرماتا رہا ہے، وہ سب کے سب کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا فوت ہو گئے۔ جارود نے کہا جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو گئے اسی طرح محمد بھی فوت ہو گئے۔ اگر دوسرے انبیاء کے فوت ہونے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے سے آپ کی نبوت کس طرح زائل ہو سکتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جارود کی باتوں کا ان کی قوم پر بہت اثر ہوا اور وہ لوگ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بنو عبد القیس گو اسلام لے آئے، لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حتم بن زبیہ کے زیر سرکردگی بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ آل منظر میں منتقل کر کے منظر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جارود اور قبیلہ بنی عبد القیس کو اسلام سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کوشش میں یکسر ناکامی ہوئی۔ اس پر حتم بن زبیہ نے طاقت کے زور سے انہیں زیر کرنا چاہا۔ اس نے قطیف اور حجر میں مقیم غیر ملکی تاجروں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے قبل اسلام قبول نہ کیا تھا اپنے ساتھ ملا لیا اور قصبہ جواسی کے قریب جارود اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا۔
یہ محاصرہ نہایت سخت تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بنو عبد القیس جاں بلب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے انتہائی ثابت قدمی دکھائی اور دوبارہ ارتداد اختیار کرنا قبول نہ کیا۔ بحرین سے ارتداد کی خبریں موصول ہونے پر ابو بکر نے علا بن حضرمی کو مرتدید کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دریں اثنا خالد بن ولید، مسیلمہ اور ان کے پیرووں کو اقربہ میں عبرتناک شکست دے چکے تھے، اس لیے جب علا یمامہ سے گزرے تو بنی حنیفہ کی ایک خصیر جمعیت سماسہ بن آسال اور قیس بن عاصم منکری کے زیر سرکردگی ان کے ساتھ ہو لی۔ اہل یمن اور بعض دیگر قبائل کے لوگ بھی کثیر التعداد میں ان کے لشکر میں شامل تھے، جنہیں یقین تھا کہ مسلمان آخر سارے عرب پر قابض ہو جائیں گے اور ان کی مخالفت طاقتوں کو لا محالہ زیر ہونا پڑے گا۔ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ قوت و طاقت ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ چنانچہ قیس بن عاصم جو اپنے قبیلے بنو تمیم کو لے کر علا کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اس سے پہلے منکرین زکوٰۃ کی صف اول میں شامل تھے۔ قبیلے کی زکوٰۃ انہوں نے مدینہ بھیجنی بالکل بند کر دی تھی اور زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا، لیکن جب خالد نے بنو حنیفہ کو زیر کر لیا اور ان کے سب کسبل نکال دی، قیس کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ خاموشی سے مسلمانوں کے آگے سر اطاعت خم کر دیں۔ چنانچہ جب علا بن حضرمی یمامہ سے گزرے تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے قبیلے سے زکوٰۃ دوبارہ اکٹھی کی اور اسے لے کر علا سے مل گئے اور ان کے ساتھ ہی اہل بحرین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ علا بن حضرمی لشکر لے کر بحرین پہنچے اور حطم کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے جارود کو، جو بنی عبد القیس کے ساتھ قلعہ بند تھے، پیغام بھیجا کہ اسلامی لشکر آ پہنچا، اس لیے گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ خود انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محاذ جنگ اور دشمنوں کا جائزہ لینے سے انہیں معلوم ہوا کہ مرتدین اس قدر بھاری تعداد میں ان کے مقابلے میں موجود ہیں کہ بے سوچے سمجھے ان پر حملہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس کے پیچھے لشکر لے کر پڑاؤ ڈال دیا۔ کبھی کبھی وہ خندق عبور کر کے مرتدین پر حملہ کرتے اور تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹ آتے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، کسی فریق کو معلوم نہ تھا کہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ آخر ایک رات مسلمانوں کو مرتدین پر بھرپور حملہ کرنے کا موقع ہی مل گیا، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دشمن کو تہس نہس کر ڈالا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک رات لشکرگاہ مشرکین کی طرف سے سخت شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ علا بن حضرمی نے اپنے جاسوسوں کو خبر لانے کے لیے دشمنوں کے کیمپوں میں روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ مشرکین کا لشکر شراب میں دھت ہے اور واہی تباہی بک رہا ہے۔ علا نے موقع غنیمت جان کر فوج کو ہمراہ لیا اور خندق عبور کر کے دشمن کے لشکر میں داخل ہوتے ہی اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمن نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ سینکڑوں لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے خندق میں گر پڑے۔ 20 لوگوں کو گھبراہٹ اور دہشت کی وجہ سے کہیں جائے فرار نہ ملتی تھی اور وہ اسی حالت میں قتل کر دیے گئے۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسی ہنگامے کے دوران میں قیس بن عاصم نے حطم کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ اس نے جھٹ تلوار نکال آن کی آن میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حنیف بن منظر الغرور کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیا۔ جب وہ علا کے سامنے پیش کیا گیا تو علا نے کہا، تم ہی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا تھا؟ حنیف بن مغرور نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں دھوکہ دینے والا نہیں، البتہ اپنی طاقت پر ناز ضرور تھا۔ یہ سن کر علا نے اسے معاف کر دیا۔ جو لوگ قید اور قتل ہونے سے بچ گئے تھے انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ دارین میں پناہ لی۔ علا نے فی الحال ان سے تعرض نہ کیا بلکہ اپنی توجہ بحرین کے دوسرے علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے پر مبذول کی۔ جب سارے علاقے میں امن قائم ہو گیا، قبائل نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی اور علا کے لشکر میں بھی معتبلا اضافہ ہو گیا تو انہوں نے لشکر کو دارین پر حملہ کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی مرتد کے لیے کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہ رہے۔ دارین خلیج فارس کا ایک جزیرہ ہے جو بحرین کے بالمقابل چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں بعض عیسائی خاندان آباد تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ علا نے جب مسلمانوں کو اس جزیرے پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو ان کے پاس کشتیاں نہ تھیں جن پر وہ سوار ہو کر جزیرے تک پہنچتے۔ یہ دیکھ کر علا کھڑے ہوئے اور کہا،
اے لوگو، تمہیں اللہ نے خشکی میں اپنے نشانات دکھائے ہیں، کیا وہ سمندر میں اپنے نشانات نہیں دکھا سکتا؟ اس نے خشکی کے نشانات اسی لیے دکھائے ہیں کہ سمندر کی مہموں میں بھی تمہارے حوصلے قائم رہیں، اس لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور بے دھڑک سمندر میں کود پڑو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمام مرتدین کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور تم آسانی سے ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو؟ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور کمر ہمت کس کر سمندر کی موجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے ہمارے سردار، ہم ہر وقت آپ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہولناک صحرا ہمیں مرعوب نہ کر سکے تو سمندر ہمارے آگے کیا چیز ہے؟ چنانچہ لشکر نے تیاریاں شروع کر دی۔ ساحل بحر پر پہنچ کر وہ گھوڑوں، گدھوں، کھچروں، اونٹوں پر سوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر انہیں سمندر میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے انہیں مطلق نقصان نہ پہنچا۔ ان کی سواریاں سمندر میں اس طرح جا رہی تھی جیسے خشکی پر سفر کر رہی ہوں۔ سمندر کا پانی اونٹوں کے صرف پاؤں تک تھا۔ ممکن ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جزر آیا ہوا ہو یا روایات میں مغالبہ ہو، اور در حقیقت مسلمانوں کو مقامی باشندوں کے ذریعے سے کشتیاں دستیاب ہو گئی ہوں جن پر سوار ہو کر انہوں نے سمندر عبور کیا ہو۔ پھر بھی اس میں شبہ نہیں کہ مسلمان دارین تک پہنچ ہی گئے اور مفرورین کا سخت مقابلہ کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اس جنگ میں انہیں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کی کثرت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ سوار کے حصے میں 6000 درہم اور پیدل کے حصے میں 2000 درہم آئے۔ دارین سے فراغت حاصل کر کے علا بن حضرمی بحرین واپس پہنچے۔ لشکر کے چند لوگوں نے دارین ہی میں رہنا پسند کیا، باقی علا کے ساتھ آ گئے۔ بحرین پہنچ کر انہوں نے ابو بکر کی خدمت میں فتح کی خوشخبری بھیجی اور خود مزید احکام ملنے تک بحرین میں مقیم رہے۔ اب اگر انہیں خطرہ تھا تو بعض ان بدوی قبائل کی طرف سے جن کا پیشہ ہی لوٹ مار اور غارت گری تھا، یا ایرانیوں کی فریب کاریوں کا جن کے اثر و نفوذ کو مسلمانوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں سخت دھچکا لگا، پھر بھی وہ اس طرف سے بڑی حد تک مطمئن تھے کیونکہ دارین جانے سے پہلے ہی بحرین کے متعدد قبائل اور ابنا نے سچے دل سے ان کی اطاعت قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں پیش عتیبہ بن نحاس اور مثنی بن حارثہ شیبانی تھے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے شکست خوردہ قبائل اور فسادی عنصر کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ مثنی بن حارثہ نے تو ایرانی فریب کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ جدوجہد شروع کر دی اور اس غرض کے لیے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر کے دریائے فرات کے دہانے تک پہنچ گئے۔ مثنی کا عراق کی سرحد پر پہنچ کر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کی روک تھام کرنا اور اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی جدوجہد کرنا عراق کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کتاب کے بقیہ حصے کے ساتھ، تو جڑے رہیے چینل عظیم ہستیاں کے ساتھ۔